وعدہ سادہ ضلع کیڑا ہے ہوں ہولے بولو مت کوئی باروں سن کے نہیں کیڑا سارے بولو نا جب نہیں پتہ خیر ہے اچھا اس تو پہلے کیڑا ضلع ہے پچھلے حضرات تو شاید نہیں پتہ کیڑا جی زور دا بولو نا میاں والی ایک مرد کلندر ہویا پیدا ملک پاکستان نہیں بڑھا جوان دی عمر 17 سال آئی علماء سمجھ گیا ڈاڑی اجا چہرے تے نہیں لتھی لیکن شیر جو ہے مرشد والا جو ہے ہن گل میں مختصر پیا کردا ذرا دل نہ رکھو نا سبحان اللہ مرد کلندر ہے شیر ہے اور قوم دا درخان ہے اے یہ دیکھ کے قرآن بھی نہیں پڑھا یہ دیکھ کے قرآن بھی نہیں پڑھا لیکن سینے دے اندر منافقت نہیں دین اسلام ہے اور ایک سکھ مردود نے سارے توڑے پاک رسول اللہ دی شان دے وچ گستاخی کی تھی کیونکہ حضور تا فرما گئے کہ من سب نبی اور نعرے ہولے پہ لیندے ہو ہمیں تھک گئے ہو من سب نبی فقتلو ہو توجہ میرے نبی دے غلاموں مرد کلندر نو موقع رب نے نصیب فرمائے حالانکہ کروڑا مسلمان موجود ہیں لیکن اس مرد کلندر دا نا ہے فہرست دے وچ کہ اللہ نے اس نو توفیق دیتی اس نے سکھ نو کٹ کے رکھ دیتا توجہ ہے نا ایک مرد کلندر کٹی چاہیے آندا ہے ایک نو کلمہ نبی دا تے عمرہ دا گانا پڑھائی آندا ہے کوئی ناراض تو نہیں بیٹھا مت جڑے نیویں بیٹھے آکو نا سبحان اللہ ایک کالی لکارا لے تو ایک دعوت سبحان اللہ یہ بیٹھے اللہ تعالی سلامت رکھے یاد رکھو بزرگ دا کم میں پھل لاونا کہ اسا حقیرہ نو اللہ دعا کرو کہ اللہ انہاں پھلان دی آبیاری کرن دی توفیق عطا رب العزت دی قسم ہے ساری کوئی اوقات نہیں کوئی اگر ہے تو انہاں دے صدقے تے جنہاں دے کن دے ہوتے آتے توجہ اجا تو میں واقعی بڑے دل دے درد تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا لیکن پچھلے احباب آدن بے تسا چلو 9 گھنٹے نہیں جی 1.5 گھنٹہ خیر لاؤ میرے نبی دے غلاموں مختصر دیا واقعہ سنو مرد کلندر اور بالخصوص نوجوانوں واسطے دعوت فکر دا پیغام ہے کہ مرد کلندر ڈرا نہیں پتہ ہے کہ سچا کام ہے اس دے اندر میں لگا نہیں آخری گل مختصر پیا کردا اور اپنے بیان نو اختتام دی طرف گن کے آنا پیا لیکن تواڈی داد محبت دے نال سبحان اللہ دی صورت وچ ہوے توجہ ذرا گرج کی سبحان اللہ دی داد ہوے تاکہ پتہ چلے حضور دے غلام اوے سمے ستے ہی پے ون تواتی حضور دے درود و سلام بیٹھے توجہ میرے نبی دے غلاموں عاشقوں ایک مرد کلندر ہو گزرے جہندا نا غازی علم و دین شہید آئی قوم دا درخان ہے مرد کلندر نے پورے عالم کفر نو مٹی چ ملایا نا جلے اس سکھ کران نو کپ کے رکھ دیتا نا مٹا کے رکھ چھوڑا پورا عالم کفر اکٹھا تھی گئے مرد کلندر نو سزائے موت دی سزا مل گئی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ موجود بیٹھے جلے سزائے موت مل ونجے نا اس وقت جج آخری خواہش پوچھتا ہوں دے بیٹھے ہو اور تواڈے کول بندے نا چیز پوچھے بھی پہلے ضلع کیڑا آئی میاں والی ہن مرد کلندر نو انٹیلیجنس دی رپورٹ پہنچی اس دور دے اندر کہ اگر انہاں لوگاں اس مرد کلندر نو کسی بے ترن پاکستان نہیں بڑا کسی بے لاہور یا کسی شہر دے اندر مرد کلندر نو پھانسی لاون لگے تے حضور دے عاشق دیواراں توڑ دے سن توجہ ہے نا کیونکہ دین غازی ممتاز حسین قادری دا دین ہے غازی فیصل غازی مرید دا دین ہے اوہ کنا تاریخ پڑھ کے تا دیکھو تاریخ اسلام پڑھ کے تا دیکھو اوہ اے بی سی ڈی ڈنگی ہو ونی خیر ہے اللہ دی کلام سے دیا ہوئی راستہ نہیں بیٹھے توجہ ان گل میں مکامل لگا میرے نبی دے غلاموں مرد کلندر عالم کفر دی اکھاں دے وچ اکھاں پائیاں نہ جلے پورا عالم کفر مٹی دے وچ مل گیا جوان دی داڑھی نہیں لتھی اجاں 17 سال دی عمر ہے کفار مٹی دے وچ مل کے مر گئے سارے لیکن انہاں سزائے موت سازش دے نال دیوا چھوڑی مرد کلندری رب تے رب دی محبوب دی رضا تے راضی ہے توجہ میرے نبی دے غلاموں ہن
آخر کار انہاں سوچا یہود و نصارہ دے پیروکاراں نے کہ ہن کیڑی جات اس نو پھانسی لایا بنے، انہاں نے منتخب کیتا میاں والی دی سرزمین۔ سٹے جلے ناراض تو نہیں بیٹھے، آکھو نا سبحان اللہ۔ ہن گل آخری چند منٹاں دی رہ گئی، پتہ تے چل گئے نا کہ حضور دے غلام بیٹھن، میرے نبی دے غلاموں، میاں والی دا شہری غازی علم و دین اندر موجود ہے، سانو کئی لوگاں نسایا، اوے سانو حضور دے غلاماں نسایا، خدا دی قسم ہے لوگ تو حاضری دے کے آئے کہ سانو اج بھی خوشبو محسوس نہیں دی، لیکن ہر کہنو نہیں تھی دی، وہ دل والے تھی دی جندے دل دے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے۔ میرے نبی دے غلاموں، مرد کلندر نو پھانسی دی سزا ملی، آخری وقت مرد کلندر نے میاں والی دی جیل وچ گزارے، اج بھی وہ جیل والا کمرہ موجود ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، ایک رات اے جی آئی، غازی علم و دین 17 سال دی عمر ہے، مرد کلندر عبادت دے وچ مشغول ہے، خوشبو آندی ہے، یہ سونی سبحان اللہ تباوت۔ مرد کلندر اکھی بند کر کے رب دی عبادت بیٹھا کر دے، خوشبو جو محسوس تھی دی، اکھا کھلیں دے سامنے مولا علی ہے کھلتا۔ ایک بہتر دے دیو، یہ محبت انداز ہے بھی سنو، غازی علم الدین اکھاں کھول کے ڈٹھا تھا مولا علی آئے کھڑوتے۔ کون مولا علی؟ حضور دے چوتھے خلیفہ۔ پہلا خلیفہ کون؟ بولو، صدیق اکبر۔ دوجا کون؟ فاروق اعظم۔ تیجا کون؟ عثمان غنی۔ چوتھا کون؟ مولا علی۔ مولا علی میاں والی جیل دے اندر خود تشریف گرنا ہے، علم الدین ادب دے نال کھڑے تھی گئے، ادب دے نال کھڑے تھی گئے۔ عرض کیتی سونا درخان دے پتر کول مولا علی، مولا علی آپ، مولا علی مسکرائے، بولو مولا علی مسکرائے، آپ فرمایا وہ علم الدین تائیں کے سوچے ایسا تینو لکا چھوڑنے سوں، آوے تینو رسول اللہ بلا رہے ہیں، تینو بولو تو صحیح، رسول اللہ بلا رہے ہیں، عشق سنوا دن جڑا توڑ کھنویں دے۔ توجہ ہی ہون سنو، علم الدین شہید، غازی علم الدین شہید دی شہادت تو پہلے دا واقعہ ہے، مولا علی اتنی دیر تک ہاتھ نہیں چھوڑا جتنی دیر تک حضور دی کچہری نہیں آگئی، جتے تواری ساری سوچ نہیں پہنچ سکتی، غازی علم الدین اتھے پہنچ گیا۔ یہ کہندے صدقے تو پہنچا، بولو نا، رسول اللہ دی غلامی دی صدقے تو پہنچ گیا۔ اور گل آخری جملے دی رہ گئی ہے، پتہ تو لگے نا، میرے نبی دے غلاموں، غازی علم الدین شہید جلے رسول اللہ دے سامنے پہنچے، آقا نے علم الدین دے کدھیاں چنپ کے اگھا کیتا، متھا چونگی دا، وجہ دا سینہ ٹھرے ہو سبحان اللہ، کیونکہ اجا صرف 11:30 تھا، اجا کتنے جدو تک کتنا ٹائم تھی سے 2.5 گھنٹے دے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سنو میرے نبی دے غلاموں، رسول اللہ جہاں متھا چومے اس نو غازی علم الدین شہید آتے، اور ایک دین اسلام سمجھو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہ سیاست نہیں، وہ دین دے وچ حصہ ہے سیاست دا، اسی شک کوئی نہیں، لیکن اج دی سیاست کوئی ہو رہی، وہ سانو او سیاست چاہیے جڑے فاروق اعظم نے کیتی ہے، سانو او سیاست کیتی جڑے امام حسین نے کی فرمائی ہے۔ توجہ ہے میرے نبی دے غلاموں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری چند جملے رہ گئے، توجہ کرو،
مکمل لگا آخری چند جملے جلے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ علم و دین گئے علم و دین دا متھا مصطفیٰ کریم نے جمعہ اور فرمایا علم و دین سنو اے میرا لجپال غلام اتھے تک آمنا تیرا کم ای پار لاؤنا میں مصطفیٰ دا کم جلے جج تیرے کو پوچھے نا نوجوانوں دعوت فکر دا پیغام ذرا غور نال پلے بن کے وجنا ہے اصل لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ انہیں اتھو نہیں لیں دے صرف اتھو نہیں لیں دے اتھو بھی لیں دے تا یہ چیز اتھو گن کے بنو میرے نبی دے غلاموں رسول اللہ نے فرمایا علم و دین جلے جج تیرے کو پوچھے نا دسا کوئی آخری خواہشی ہی بھی گھبراونا نہیں بھی سنوئے اس ٹائم جج نو آکھیں اکھاں دے وچ اکھاں پا کے سینہ تان کے جج نو آکھیں اوے جج میری آخری خواہش اے ہے کہ جلے پھندا پھانسی والا سامنے ہوئے نا میرے ہاتھ کھول لیتے بجے آخری وقت توڑے اتے ہی آمنے ساڑے اتے ہی آمنے دعا کرو آخری وقت اچھ کلمہ نصیب ہو بنجی جنہ دلہ کے او آمین یاد رکھو اور آخرت پیغام پر ضرور دے انہیں میرے نبی دے غلاموں وقت آخر آ گیا جج پیا پوچھے جج پیا پوچھے اے علم الدین نسا کوئی آخری خواہشی ہی بھی یہود و نصارہ اپنے طرف جشن پہ مناویں بھئی ہون علم الدین نو اساں کھڈے لائن لا دیتا توجہ علم الدین کوئی گھبراون والا ہے مٹن والا ہے رب دے قرآن دے وچ ہے فرمایا رب کریم نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون جڑی میرے راہ دے وچ مارے ونجن انہاں نوں مردہ نہ کھو او زندہ بلکہ تانوں شعور کو نہیں توجہ میرے نبی دے غلاموں علم الدین نے جج دی اکھاں دے وچ اکھاں پا کے اچھا اے مذاق نہیں بھی میرے کول فقیر اس فقیر کول علم الدین دے جنازے والی ویڈیو ودی بھی اور نوجوانوں بالخصوص تواڈے واسطے پیغام ایک کیڑی شے بولو تو صحیح سارے پچھلے حضرات چل نظر آ رہے یہ اچھا استعمال کیتا کرو دیکھا عزت سرچ کرو نا صدام حسین دلے جج پھانسی دی سزا دیون پہ جج ڈرا بیٹھا ہے ویڈیو دیکھنو صدام حسین لکھ کے گوگل دوتے یوٹیوب دوتے اے ویڈیو دیکھو اور صدام حسین نہ لکھو رب العزت کی قسمی جج ڈرا بیٹھے صدام حسین وطوی او شہادت اپنے سینے نہ لا کے مسکرندہ بیٹھے کیوں حضور دا غلام میں سچا جو ہے عاشق جو ہے الغرض سنو میرے نبی دے غلاموں علم الدین جج دی اکھاں دے اکھاں پا کے فرمائے اوے جج میری آخری خواہش یہ ہے کہ دلے پھندا پھانسی والا سامنے ہوئے میرے ہاتھ کھول لیتے بنجن میرے نبی دے غلاموں او تاریخ دا وقت یاد کرو دلے علم الدین پھندے دے سامنے گیا اور ہاتھ کھول لیتے گئے توجہ ایک علم الدین دے ہاتھ کھول دیتے گئے علم الدین نے پھانسی والا پھندا آپ اپنے ہوٹھا دے لا کے چم گدا اور چم کے گلے چ پایا اور علامہ اقبال بھی قلم چاہ چھوڑی فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے علم الدین شہید شہادت جام نوش فرما گدا بیٹھیو پچھلے حضرات واتا دن میں 2 گھنٹے گھٹے کیونکہ اسا عاشق ہیں 2 گھنٹے نال ساڈی رج نہیں تھیندی چل وات 2 نہیں تا 2 ڈونے 4 صحیح 4 حضور دے یار صحیح اسا 5 تن دے غلام 11 دے غلام لیکن حضور دے عاشق گھبرائندے نہیں ہوندے یاد رکھو جڑا سچا ہو سی نا سیدھے راہ ہو سی اس نو خطرہ کو نہ ہو سی جڑا کوئی چور و چکا ہو سی خطرہ اس نو ہو سی توجہ ہے نا میرے نبی دے غلاموں الغرض علم الدین آخری گل بیٹھے ہو علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اساں حاضری دے آئے کیونکہ انگریزاں آکھا کہ انگریزاں دے غلاماں کہ اساں اس نو لاوارث قبرستان دے وچ دفنا دے سوں لیکن یار نال پہلے وعدہ کیتا ہویا ہے
علامہ اقبال نو علم الدین رحمت اللہ علیہ پہلے وعدہ کر چھوڑا ہے کہ تو یار ہے، میں اشعار دے ذریعے یار نال یاری کری نا، اوے تو کردار دے ذریعے، کردار انہاں دا بھی آلہ ہے لیکن ایک عرض پیا کردا، تو انہیں راضی کرتا ہے، میں انہیں راضی کردا، سنوئے میں وعدہ کردا تینو میانی قبرستان دے وچ میں قبر دے وچ دفن کرے سا۔ مزار دیکھیں فقیر صاحب تے میں دیکھیں، الحمدللہ اللہ تو انہوں توفیق دے۔ الغرض سنو، علم الدین لاہور دا شہر منجی دے تے لیٹے پین، شہید جو ہیں 6 لاکھ دا مجمع ہے، آخری گل کیتی ونجا 6 لاکھ دا مجمع ہے، وچ بڑے بڑے پیر موجود ہیں، بڑے بڑے پیر موجود ہیں، سادات موجود ہیں، لکھاں دی تعداد 6 لاکھ دا مجمع ہے۔ کیوں؟ علماء پہلے فرما گئے کہ ساڈے جنازے فیصلہ کرے سا کہ حق تے کون۔ توجہ، علم الدین 6 لاکھ دے مجمع دے وچ آرام فرمائیں، بڑے بڑے پیر کھڑوتے ہیں، جنازہ پڑھاون والے موجود کھڑوتے ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب موجود ہیں، پیر دیدار علی شاہ جنازہ پڑھاون والے ہیں، پہلی صف دے وچ علامہ اقبال بھی کھڑوتے ہیں، قائد اعظم بھی کھڑوتے ہیں، بندے نہ چیز کو فوٹو بھی بتے کیونکہ گل دلیل نال کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا، 6 لاکھ دے مجمع دے وچ بڑے بڑے پیر کھڑوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں گل مکمل لگا، 6 لاکھ دا مجمع ہے نا، جنازہ پڑھاون تو پہلے سر والے پاسوں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑوتے ہیں، سید کھڑوتے ہیں، خیال آتا ہے وہ تیری جماعت علی اتنی اوقات تھی گئی تو علم الدین دے زراندو کھڑو گئے، ضمیر گوارا نہیں کیتا، ضمیر آلہ ہے نا، آپ بھج کے پوندو گئے، وہ 6 لاکھ دے مجمع دے وچ مرید ہی کھڑوتے ہیں، پیر کھڑوتا ہے تو مرید وہ لجپال ہوتا ہے جڑا پیر لجپال ہوتا ہے۔ رب العزت کی قسم سنو، پیر ون کے نا علم الدین غازی علم الدین شہید دے پیر علی جا تو کفن تو کپڑا ہٹا کے تلی چمی، اور سارے سبحان اللہ نہیں آکھا، جلے تلی چمی وچ مریدہ دیاں بوکاں نکل گئی ہیں، رب العزت دی قسم ہے، مریداں دیاں بوکاں نکل گئی ہیں۔ انہوں نے عرض کی تھی، سونا تو سید کہ درخان دے پتر دی تلی پہ چم دے ہو۔ اللہ دے ولی نے شیر اور گرج کے فرمایا، اے لوگوں سنو، اس نو صرف درخان دا پتر نہ سمجھو، جماعت علی دی اکھاں ڈٹھے کہ جس وقت رسول اللہ دی کچہری آئی نا، خود رسول اللہ نے اس دا متھا چومایا۔ ہن جماعت علی دی کی اوقات ہے کہ جماعت علی متھا چومے، جماعت علی ہن قدم چوم سکدے، تلیاں چوم سکدے، تے اساں تساں کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے نماز قبول کوئی نہیں۔ ناراض نہیں بیٹھے، خدا دی قسم ہے، سنو ناراض نہیں تھی ہونا، کردار تو پتہ لگے پیر دا مرید ہے، افکار تو پتہ لگے پیر دا مرید ہے، اکھاں تو پتہ لگے حیا ہے، کسی گلی جھوٹا پا ویندا ہے، کسی غیر دی عورت ویندی پئی اکھاں جھکا دے وی، ناراض نہیں بیٹھے، تاکہ نال ٹرن والا ساتھی سنگی بھی آ کے یار یار ایو جے ہوندے جڑے لجپال رہندے، اکھاں دے وچ حیا ہو سی تے دل دے وچ وی حیا ہو سی، جلے دل پاک کو سی تے رب تو دعا بھی منظور تھی سی۔ اور بیا عرض کریندا ونجا، ناراض نہیں تھی ہونا، اگر کوئی سود خورے تو اس نو یار نہ بنائے، اگر کسے دی یاری بھی ہے تو یاری توڑ دے، اللہ تے اللہ دے نبی دی رضا دی خاطر۔ کیوں؟ جس وقت یاری توڑ کے اس نو پیغام دے سنا کہ یہ سود کھاونا چھوڑ تاں تو میرا یار ہے۔ اگر کوئی جوا کھیدا ہے اور آدھے میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو وہ غلامی نہیں، وہ غداری ہے، وہ منافقت ہے۔ رب العزت دی قسم ہے، آج
ختم نبوت کانفرنس تو یہ دعوت فکر دا پیغام گن کے ونجو کہ اے میں پیر سبحانی دا مرید ہاں، میرا کوئی عام پیر نہیں. سنو اے یہ تمام چیزاں انشاءاللہ تعالی ختم ہوئے سے. نہ سود خورا نال یاری ہو سی، نہ فضول بیٹھک ہو سی. اے محفلی ہو سی تو اس دے وچ حضور دا ذکر ہو سی، حضور دے یاراں دا ذکر ہو سی، حضور دے اہل بیت دا ذکر ہو سی، اللہ دے اولیاء دا ذکر ہو سی. سنو تیری محفل پاک کو سی تیری جہاں تے محفل کرے سے وہ جھائی گواہی دے سی. توجہ ہے نا. آخری پیغام یہ دیوان لگا نوجوانوں آج تو عہد کر کے ونجو. اوئے پرانے زمانے مسیتاں کچی ہوندیاں، نمازی تا پکے ہوندیاں نا. آج مسیتاں پکیاں، نمازی کو کچے ہو گئے. کیوں؟ یہ دین دی محبت کرتی رہندی. تو یاد رکھو اے اگر اساں تساں حق، توجہ ہے آخری گل، اگر اساں تساں حق ادا نہیں کر سکتے، وہ جنہاں حق ادا کیتا ہے انہاں دے رستے تے چل سکتے. اور ایک چیز بھائی بھی عرض کرنا ونجا، میرے نبی دے غلاموں اپنے مرشد نال جائے اللہ تے اللہ دے نبی دی رضا دی خاطر وفا کی تھی، اس اللہ تے اللہ دے نبی دے نال وفا کی تھی. اپنے بچیاں نو بے شک ہائیلی ایجوکیٹڈ بڑھاؤ، بے شک بڑھاؤ، تعلیم دیو، لیکن ایسی تعلیم جیڑی جہالت اور بے حیائی پیدا کرے، نبی دے دین تو دور کرے، وہ تعلیم نہیں جہالت ہے. اپنے بچیاں نال قرآن ہی پڑھاؤ. اور ایک چیز میرے نبی دے غلاموں، یہ تسا مبارک دے حقدار ہو، عاشقو میرے نبی دے غلاموں، کہ اتنی محبت دے نال، عقیدت دے نال نندرہ دور کر کے حضور دے عشق واسطے آئے بیٹھے ہو. کیا تن اندازہ ہی یہ تو اللہ تے اللہ دا نبی جانتا ہے نا. اساں حقیر لوگ بیٹھے ہیں نا اتھے، یہ تو اعلیٰ لوگ حضرات بیٹھے ہیں، تسیں اعلیٰ بندے بیٹھے ہو. حقیر لوگ اگر حضور دا ذکر جیتے پیا تھیندا ہوئے، فرشتے قطار در قطار آتے ہیں. اور یاد رکھو اکثر اوقات یہ بھی گل مشہور ہے، توجہ ہے نا، یہ بھی گل مشہور ہے کہ پوچھا پہندے کہ فلاں جی محفل دے وچ آخر تے لنگر دا اہتمام ہو سی، اگر ہوئے تو وقت بندے پہندے. یہ عادت دور کر دیو. پرانے زمانے آج گل پہ چل دی ہے اللہ ساڈے دادا حضور شیخ الحدیث والشیخ القرآن پیر عبد الغفور رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے علاقے جائے انہاں دے دیرے دوتے نواب الدین سبحانی اور دے دیرے دوتے آیا، اور لوگ علی خیل تو دور دراز تو لوگاں کول گڑیاں بھی نہ ہوندیاں، پیدل چل کے آیا. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے مرشد نال وفا ہے. بات حضور والدی مرشدی رحمت اللہ علیہ پیر عبد المعید سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف گنان دے وقت بھی لوگاں دی وہ عقیدت. تے اج اگر تساں اساں اسی طریقے تے چلوں جیڑا بزرگاں دا طریقہ ہے، دین اسلام دا طریقہ، دسوئے ساری اولادیں سارے نال وفا کرے سن کہ نہ کرے سن. اور اپنی مساجد دے وچ یاد رکھو جڑی جڑی جات مسجد ہوندی اذان تو پہلے اور بعد صلاۃ و سلام ضرور پڑھا کرو. جڑا نہ پڑھتا ہوئے سمجھو منافق ہے. سمجھو ہے نا، کیونکہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی.